فرسٹ ایئر سبق نمبر 19 بہشتی زیور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ سب کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سبق یاد کر رہی ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً آپ بہت شوق اور محبت سے اخلاق و عادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی ہوں گی اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی بھی پوری کوشش کر رہی ہوں گی۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں نا اس میں جو ہم اپنی زندگی میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ابن مسعود رحمۃ اللہ نے عتبہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا اور اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتا تو اس نام کو بدل دیتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ لاتا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مناسب جگہ پر خرچ کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ فلاں شخص پر رحمت فرما۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہمارے ذریعے سے صدقات تقسیم کرائے یا کسی چندہ میں رقم دلائے تو ہمیں بھی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حاکم رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب کوئی ناگواری پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ دونوں چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ بھی یاد کر لیں تاکہ ہم بھی اس کو کیا کریں، اپنے عمل میں لے آئیں۔ امام احمد اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جہاد میں کوئی لونڈی اور غلام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھر والوں کو بانٹ دیتے تاکہ ان میں باہم تفریق نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کو ملے اور کسی کو نہ ملے تو اندیشہ ہے کہ ان لوگوں میں باہم رنجش پیدا ہو جائے۔ ہم لوگوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی چیز تقسیم کرے تو ہر موقع پر اس کا خیال رکھیں، ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس سے باہم لوگوں میں رنجش پیدا ہو اور کوئی فساد و خرابی پیدا ہو جائے۔ برادری میں تقسیم کی جائے یا اہل و عیال میں یا شاگردوں مریدوں میں، سب میں اس بات کا خیال رکھا جائے۔ خطیب رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے سے کھانا کھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوارے لائے جاتے تو ہر طرف سے لے لیتے۔ ابن اسنی رحمۃ اللہ نے وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا یعنی موسم کا پہلا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دونوں آنکھوں سے لگاتے، پھر دونوں ہونٹوں سے لگاتے اور پھر یہ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے اللہم کما رأیتنا اولہ فارنا آخرہ، پھر پاس بیٹھے ہوئے بچے کو دے دیتے۔ تو بیٹا جب بھی ہمارے پاس بھی جب نئے موسم کا پھل آئے تو ہم بھی ایسے ہی کریں، اس کو یاد رکھیں کہ کوئی پھل ہے اس کو پہلے دونوں آنکھوں پہ لگائیں، پھر ہونٹ لگائیں، پھر اس کو پھیریں اور پھر یہ دعا پڑھ لیں۔ پھر اگر پاس بیٹھے ہوئے کوئی بچہ ہے تو پھر بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اور حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں خوشبودار تیل وغیرہ لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیل میں انگلیاں تر فرما کر استعمال فرماتے۔ یہ ہمارے لیے بھی تیل لگانے کا طریقہ ہے، ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ طبرانی رحمۃ اللہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تو اپنی دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے، یعنی دائیں کروٹ پر لیٹتے۔ شرازی رحمۃ اللہ نے القاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر میں تیل لگانے کا قصد فرماتے ارادہ کرتے تو بائیں ہتھیلی پر تیل ڈال کر آبرو سے یعنی آپ کے جو آئی برو ہیں ان سے لگانا شروع کرتے، پھر دونوں آنکھوں پر لگاتے اور پھر سر پر لگاتے۔ تو یہ ہمارے تیل لگانے کا طریقہ ہے بیٹا، تیل تو ہم لگاتے ہی ہیں، سوتے بھی ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارے لیے ثواب ہے اور برکت ہے۔ ابو داؤد ترمذی اور طیالسی رحمہ اللہ نے حضرت انس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے
روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنے کپڑے کو اس وقت تک نہ اٹھاتے جب تک زمین سے قریب نہ ہو جاتے، تاکہ بغیر ضرورت صدر نہ کھولے. یعنی بالکل آپ نے جیسے واش روم جانا ہے تو بالکل جب بیٹھنے کے قریب ہوں پھر اپنا صدر کھولیں. یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کے جو طریقے ہیں اس میں ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، تو ہم نے ان پر عمل کرنا ہے. صدر کھولنے کی ضرورت تو اسی وقت ہوتی ہے جب قضائے حاجت کے لیے آدمی بیٹھ جائے. پہلے سے صدر کھولنے کی چونکہ کوئی حاجت نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین ضرورت کے وقت صدر کھول دیں. ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بغیر غسل کیے سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرما لیتے، اور جب غسل کرنے سے پہلے کھانے پینے کا ارادہ ہوتا تو دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیتے اور پھر کھاتے. حاکم و ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو رخصت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم. خطیب رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو جمعے کو پہنتے. حکیم ترمذی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن کعب رضی اللہ سے روایت کیا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک فرما لیتے تو آپ کے پاس جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کو عنایت فرما دیتے، اور جب کچھ پانی وغیرہ پیتے تو بچا ہوا پانی اس شخص کو عنایت فرماتے جو آپ کی دائیں طرف ہوتا. ابن السنی اور طبرانی رحمہ اللہ نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب شمالی ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ دے: اللہم انی اعوذ بک من شر ما ارسلت فیہا. یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی شر سے جس کو آپ نے اس ہوا میں بھیجا. امام احمد اور حاکم رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس نے ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس سے ناراض رہتے جب تک وہ شخص توبہ نہ کر لیتا، اور جب توبہ کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جاتے. شیرازی رحمۃ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تو داڑھی مبارک ہاتھ میں لے لیتے اور اس کو دیکھتے رہتے. ابن السنی اور نعیم رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ سے اور ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے تو بکثرت داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتے. امام احمد رحمہ اللہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ سے روایت کیا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سرما لگاتے تو طاق عدد سلائی لگاتے. اور دوسری حدیث میں جس کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا یہ بات کہ ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگاتے. مسلم اور امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے انس بن مالک رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیوں کو جن میں سے آپ کھایا کرتے تھے چاٹ لیا کرتے تھے. ان انگلیاں چاٹ لیتے سنت. ترمذی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری پیش آئی تو سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کر سبحان اللہ العظیم پڑھتے. ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو فرما دیتے: لوگوں کو خوشخبری سناؤ، بشیروا ولا تنفروا، یسیروا ولا تعسروا. خوشخبری سنایا کرو، ان کو نفرت نہ دلاؤ، آسانی کرو، سختی نہ کرو. ابو داؤد ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت صخر بن وداع رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو دن کے شروع میں روانہ فرماتے تھے کیونکہ وہ برکت کا وقت ہوتا ہے. ابو داؤد رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کے وقت یہ نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے تھے لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی ایسی باتیں یعنی بری باتیں کہتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں یعنی برے کام کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا ہی اس نے اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کیا ہی دانائی تھی کہ نصیحت بھی اس طرح فرماتے تھے جس سے مقصد بھی حاصل ہو جاتا تھا اور مجرم رسوا بھی نہ ہوتا تھا اور اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ نصیحت کی قدر کریں اور اس پر عمل کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر شرمندہ کیے، بغیر اس کو رسوا کیے ہوئے نصیحت بھی کر دیتے اور وہ اس پر عمل بھی کر لیتا. تو
تو ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے. کسی کو بھی اگر کوئی کسی کا برا کام دیکھ لیا، کوئی بھی برائی، کوئی غلط بات دیکھ لی، تو اس کو ایسے انداز سے سمجھائیں تو اپنی غلطی کا بھی پتہ چل جائے اور اس کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ صرف مجھے ہی کہا جا رہا ہے. ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ابو سعید رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کھانا کھا لیتے تو شام کو کھانا نہ کھاتے تھے، اور جب شام کو کھا لیتے تو صبح کو کھانا نہ کھاتے تھے. فائدہ مقصود اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک وقت کھانا کھاتے، کبھی صبح کو اور کبھی شام کو. اور ہمیں تو بیٹا اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر ہیں، اتنا کچھ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اپنے جو محبوب کتنے پیارے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے، ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے. تبھی ہمارا یہ پڑھنے پڑھانا اور یہ سارا جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پڑھے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.